بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک انتہائی اہم ٹاپک اور مسکنسیپشن آج کل جو ہمارے ذہنوں میں چلا آ رہا ہے، جس کو کہ ہمارے آج دیکھیں گے کہ یہ خود ساختہ ہے یا اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث میں اس کی تائید فرمائی ہے۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ کیا انسان اشرف المخلوقات ہے یا نہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دیا ہے رضوان بھائی کو، ساتھ روہیل بھائی کو۔ جی رضوان بھائی، روہیل بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ایک آج کل ہم یہ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور سب مخلوقات کے اوپر اللہ رب العزت نے انسان کو فوقیت دی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے میں قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ کیا اس کے مطابق اللہ رب العزت نے نازل بھی کی ہیں یا اس کے مخالفت میں آئی ہیں؟ پہلے تو روہیل بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور بڑا اچھا ان سے ہمارا تعلق ہے دین کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تعارف کرانا ضروری ہے۔ عربی زبان ماشاءاللہ یہ بڑے اچھی طریقے سے سمجھتے بھی ہیں، اور قرآن کو انہوں نے شوق سے 40 سال کی عمر کے بعد انہوں نے یاد کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن حفظ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ عربک لینگویج کے حوالے سے جب کوئی چیز سمجھ نہیں ہو تو ان سے میں کنسلٹ کرتا رہتا ہوں، تو میں نے آج ان کو اسپیشل دعوت دی ہے روہیل بھائی کو ہمارے ساتھ آنے کی، کہ ہمارے ساتھ آئیں اور جوائن کریں، صدقہ جاریہ میں اپنا ایفرٹس بھی ڈالیں۔ تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور یہ جو نعمان بھائی نے بات کی ہے کہ ہم یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، یہ قرآن کے حوالے سے تو یہ بات ٹکراتی ہے، اس پہ ہم ابھی آتے ہیں۔ لیکن میں اس سے پہلے تھوڑی سی کلیریفیکیشن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہم جہاں تک آئے ہیں نا گریجولی، وہ میں تھوڑا سا سم اپ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے پہلے یہ بتایا کہ یاجوج ماجوج کی جو ٹپیکل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جس کو لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں پہاڑ کے پیچھے اور اسی دنیا میں ہیں، وہ بھی کانٹرڈکٹ کرتی ہے قرآن اور حدیث سے، اور جو کہتے ہیں کہ یہ آلریڈی آ چکے ہیں، اور کوئی چائنیز کہتا ہے ان کو، کوئی بلو آنکھوں والے یہ گورے کہتا ہے، یا کوئی رشین کہتا ہے، یہ سب کانٹرڈکٹ کرتی ہیں باتیں۔ یہ ہم نے کلیئرٹی میں یہ چیز اس کو اسٹانس کو کلیئر کیا ہم نے کہ سب غلط یہ اندازے ہیں، اور اسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم گریجولی چل رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ یہ 7 یونیورس ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کی ایکسپلینیشن قرآن میں دی ہے۔ قرآن کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی ہیں، اور ان میں اللہ کے حکم اترتے رہتے ہیں، یعنی کہ یہ کام چلتا رہتا ہے۔ اب قرآن کی آیت دیکھیں گے تو یہ 7 یونیورس کی بات ہو رہی ہے، جس طرح ہمارا پلانٹ ہے اور جس طرح یہ آسمان ہے اور یہ زمین ہے، یہ 7 آسمانوں میں سے ایک آسمان ہے، اور یہ 7 زمینوں میں سے ایک زمین ہے۔ اس زمین کا نام بھی ارض ہے، اور جو باقی 6 زمینیں ان 6 زمینوں کا نام بھی ارض ہی ہے، اور ان باقی 6 زمینوں کے اوپر جو آسمان ہے ان کا نام بھی السما ہی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں السماوات والارض، تو یہ مطلب ہے 7 یونیورس، ناٹ جسٹ 7 پلانٹس، یہ 7 یونیورس کی بات ہو رہی ہے، جس میں 7 آسمان ہے، 7 ارض کی بات ہو رہی ہے، 7 زمینوں کی بات ہو رہی ہے، جس آسمان کے ساتھ یہ زمینیں ہیں جہاں مخلوق آباد ہے، جن کا حساب بھی ہونا ہے۔ یہ سب کچھ قرآن میں ہم نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، اور اسی کے حوالے سے یہ ضروری ہے سمجھنا کہ ہم جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں، دیٹ از ناٹ ایکچولی دا کیس۔ اس لیے ہم نے روہیل بھائی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آیت سب سے پہلے بتائیں کہ قرآن کی جو یہ بتاتی ہے کہ ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے مجھے اس قابل سمجھ کے بتا دیا۔ کوشش یہ کروں گا کہ انشاءاللہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اور جو احادیث مستند احادیث میں جو چیزیں آتی ہیں، ہم میری ریکویسٹ یہ بھی ہوگی کہ سننے والے بھی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے جو عقائد اور آئیڈیاز ہیں ان کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں، کیونکہ ہمارا اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جو بچپن سے ماں باپ کے تھرو یا ہمارے اساتذہ کرام کے تھرو ہمیں آئیڈیاز دے دیے جاتے ہیں، اس پہ ہی ہم بڑے ہوتے ہیں، اور ہم اتنے اس کے اوپر
ریجڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمیں اپنے مائنڈ کو فلیکسیبل کرنے کی اور ایکچوئل جو فیکٹس ہیں ان کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر مطابق عقائد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. یہ جو رضوان بھائی نے بات پوچھی ہے یہ 15 سپارہ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. کرمنا یہ ایک اور میں تھوڑی سی آپ کو بات بتاؤں کہ اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ جی قرآن نہیں سمجھ میں آتا جی عربی میں ہے تو، جبکہ جو فیکچوئل فگرز ہیں وہ یہ ہے کہ 97% جو قرآنک لینگویج ہے اس کے جو الفاظ ہیں وہ ہماری اپنی اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں. 3% ایسے الفاظ ہیں جو پیور عربک ہے جس کے پیچھے ہمیں شاید ٹرانسلیشن ڈھونڈنی پڑے. جیسے بھی یہ آیا جو انہوں نے ریفرنس کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، ہم لفظ بولتے ہیں تکریم، عزت کرنا، تکریم کرنا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اور یقیناً ہم نے تکریم کی بنی آدم، آدم کی اولاد کی، آدم کے بیٹوں کی. وَحَمَلْنَاهُمْ، حمل بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو حمل، کیونکہ اس نے بچہ اٹھایا ہوتا ہے. عربی کے اندر جو ہے نا حامل کہتے ہیں یا حمولہ کہتے ہیں جو مال اٹھانے والا جو کلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حامل رکا حاضہ، کہ جس نے یہ رکا اٹھایا تو اٹھانے کا جو معنی ہے وہ حمل ہے. تو وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اب بحر جو ہے جیسے بحری جہاز بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ سمندر کے جہاز. اور بر جو ہے وہ خشکی، جو عربی لینگویج کے اندر بحر جو ہے نا وہ اوشن کو کہتے ہیں، جس کی منیچر ہے بحیرہ، سی. آگے پھر فردہ اس کے جو چھوٹے اس میں دریاؤں کو انہار یوز کیا، انہار، نہر. ٹھیک ہے جی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں باہر کے اندر بھی سواری دے دی، بر کے اندر بھی سواری دے دی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. ذرا غور کیجیے اس بات کے اوپر جو اللہ نے فرمایا کہ میں نے بنی آدم کو عزت دی. ہمیں اللہ نے کیا فرمایا؟ اس تکریم کے جو ایک پہلو ہے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیزیں، صاف چیزیں. اور اس کی ایکسپلینیشن تھوڑی میں کر دیتا ہوں، ساتھ ساتھ میں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اندر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ کھانے کے لیے دیا، ہم سب سے پہلے اس چیز کو دیکھتے ہیں، ہماری نگاہ جو اس پہ انالیسس کرتی ہے کہ کھانے قابل ہے کہ نہیں، پہلی نعمت. اس کے بعد ہم اس کو ہاتھ میں جب اٹھاتے ہیں تو ہمارا ہاتھ بتاتا ہے یہ گلا ہوا تو نہیں، بظاہر تو ٹھیک نہ رہا لیکن ہاتھ میں پکڑا پتہ لگے کہ بڑا نرم ہے، گلا ہوا نہیں، یہ کھانے قابل نہیں. اس کے بعد اگر ہمارا ہاتھ اس کو پاس کر دیتا ہے پھر ہم اس کو منہ کے قریب لاتے ہیں تو ناک اس کو چیک کرتا ہے، اس کی اسمیل چیک کرتا ہے. اس کے بعد پھر زبان اللہ نے دی، اس کا ٹیسٹ چیک کرتی ہے. یعنی ہمارے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے کتنے چیکس اللہ نے دیے ہیں. کیوں؟ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تاکہ آپ پاک چیزیں ہی کھا سکیں، صاف چیزیں کھا سکیں، غلاظت اور گندی چیزیں آپ کے اندر نہ جا سکیں. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اور اس کے آگے اللہ نے ایک لفظ بولے وَفَضَّلْنَاهُمْ، ہم نے فضیلت دی ان کو عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا. یہ لفظ قابل غور ہے، کثیر ممن خلقنا. ہم نے جو کچھ تخلیق کر دیا اس میں بہت سو تھے، تمام میں نہیں. یہ ایک بات کا ہاں ان میں سے تمام پہ ہوتی تو تمام بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کل مخلوقات ہے، کل بھی عربی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے کہا علی کثیر ممن خلقنا، بہت سو پہ. میں بھی کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کرے 100 مخلوقات ہیں ان میں سے 99 پہ فضیلت دی ہو، بٹ 100 مخلوق ایسی نہیں ہے کس پہ آپ کو فضیلت ہے. تو کثیر کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے جتنی بھی ہیں ان میں سے more than 50% از کثیر. ٹھیک ہے، اس پہ فضیلت دی ہے بٹ نوٹ 100%. جی بالکل، جزاک اللہ خیر. یہ آیت اتنی خوبصورت آیت ہے، اس سے بڑی کلیئر یہ واضح پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں. اشرف تو ہوتا ہے نا کہ بھی سب سے بیسٹ، سب سے زیادہ شرف. ٹھیک ہے، ایسے ہی. تو اس کا مطلب ہے ہم مخلوقات کو ہم نہیں جانتے. بالکل، یہ بھی قرآن میں واضح تھی. اس میں سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی نا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا. پاک وذات، تعریف کے قابل وذات، الذی خلق الازواج کلھا، جس نے تمام مخلوقات کے جوڑے بنا دیے. ازواج، زوج کہتے ہیں جوڑے. مما تنبت الارض، یعنی جو زمین پیدا کر رہی اس میں بھی جوڑے بنا دیے اللہ نے. جس کو ہم یہ جو باٹنی والے لوگ جانتے ہیں کہ اس میں میل پلانٹس بھی ہوتے ہیں، فیمیل پلانٹس بھی ہوتے ہیں، تو جوڑے کے بغیر کوئی مخلوق ہے ہی نہیں. ایون ہم جو بات کر رہے تھے سماوات والارض، تو آسمان اور زمین یہ ایک جوڑا ہے.
اسی طرح اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات ومن الارض مثلہن کہ اللہ نے یہ سورۃ طلاق کی آخری آیت ہے کہ 7 آسمان پیدا کیے ومن الارض مثلہن انہی کی مثال 7 زمینیں پیدا کی. تو ہر چیز میں اللہ نے جوڑے پیدا کیے. کیوں؟ کہ بغیر جوڑے کے صرف ایک واحد اللہ سے اللہ کی ذات ہے, اللہ کی باقی پوری مخلوقات کے اندر جوڑے. اور بعض جوڑے ایسے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے. یہ اس آیت کا, یہ اسی آیت سورہ یاسین کی آیت کا آخری پورشن ہے کہ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. اور ایسی مخلوق کے بھی جوڑے پیدا کیے جن کو نہیں جانتے تم. جی اس میں یہ دیکھیں کہ یہ کلیئرٹی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان. اچھا یہ چیز ہم نے سمجھنی کہ جب بھی قرآن میں السماوات والارض آیا ہے یہ 7 جو ہے یونیورس کی بات ہو رہی ہے, اور 7 ارتھ جو عربک میں ارض ہے ہم اس کو انگلش میں ارتھ کہتے ہیں, اور ہم اپنی زمین زمین کا ایک پیر ہے نا. جی بالکل. تو جہاں سماوات کی بات آئے گی وہاں پر اس کے ساتھ اس کا پیر. یونیورس میں چیزیں تو زیادہ ہیں نا. یونیورس میں گیلیکسیز بھی ہوتی ہیں, یونیورس میں دوسرے اسٹارز بھی ہوتے ہیں, دوسرے پلانٹس بھی ہوتے ہیں, خالی پلانٹس بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے جوڑے کی, یہ وہ جوڑا ہے جو آسمان اور زمین کا جوڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیر بنا کے رکھا ہوا ہے. جس طرح ہماری زمین پہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق ایسی مخلوق رکھی جس کا حساب ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ 7 جو یونیورس کی بات کر رہے ہیں, اس میں جو 7 پلانٹس ایسے ہیں جہاں ایسی مخلوق آباد ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان میں سے اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. انہی کے اندر جو مخلوق ہے جو قرآن کی آیت ہے نا سورہ شورا کی آیت ہے. جی بالکل. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 7 آسمانوں 7 زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے 5 رکھتا ہے, کچھ بھی نہیں دیتے. اور اس کے علاوہ یہ ان میں اللہ کے حکم اترتے رہتے ہیں. اس میں اور ایک اور آیت میں آتا ہے اس میں وحی بھی اترتی ہے. ٹھیک ہے. اور 7 آسمان ہیں اسی کی سورۃ طلاق کی آخری آیت ہے نا کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن. اللہ اپنا حکم نازل فرماتا ہے بینہن, ان کے بیچ میں. یعنی ہر آسمان اور زمین کا جو ایک گروپ ہے نا, جو ایک پیر ہے, یہ ایک پیکٹ ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے احکام نازل فرماتا ہے. یہ احکام مختلف ہو سکتے ہیں مختلف پیئرز کے اندر. اور ایک اور جگہ پہ وہی کا بھی ایکچوئل ورڈ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے فقضاہن 7 سماوات, اللہ نے 7 آسمان جو ہے وہ ارینج کر دیے. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا, اور ہر آسمان میں اپنا حکم وہی کر دیا. اور اس کو اس آیت سے آپ ملائیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان, اس یہاں پہ ایک زمین اور ایک آسمان کو کوٹ کر کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ حکم کی تدبیر کرتے ہیں اور پھر چڑھ جاتے ہیں ایسے دن کی طرف جس کی تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کی. یہ ہے جی سورۃ الف لام میم سجدہ 21 پارے کی آیت ہے. جی اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس حکم کی حکم کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر سنگولر استعمال ہو نا, یدبر الامر من السماء الى الارض, پھر وہ چڑھ جاتے ہیں ایسے دن تمہاری گنتی کے مطابق. اس کا ایک دن 1000 سال کے بعد. وہاں کا زمان و مکان اور ہے, وہاں کا ٹائم اینڈ اسپیس اور ہے, یہاں ہمارا ٹائم اینڈ اسپیس اور ہے. پر ہم اپنی اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں اشرف المخلوقات. پہلے تو یہ سمجھنا ضروری تھا کہ یہ 7 یونیورس ہیں, ان میں 7 پلانٹس ایسے ہیں جہاں ایسی مخلوق آباد ہے جو اللہ سے حاجتیں بھی مانگتی ہے, اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں بھی کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتی ہے, تسبیح کے لیے الفاظ ہے کہ تسبیح بھی کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو ہم اس میں دیکھتے ہیں ایک اور آیت کی طرف چلتے ہیں. اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے, جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا. جی جی. یعنی کہ اس میں کلیئرٹی میں بتایا ہوا کہ تم کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے پاس مخلوقات ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر ہو, اور اگر تم روح گردان ہو جاؤ تو تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے. یعنی کہ ہم سے اچھی مخلوق کی یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ کلیئرٹی میں یہ قرآن کی آیات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں سے سب سے افضل نہیں ہیں. کچھ مخلوق ایسی بھی ہے جو ہم سے افضل ہے. اب وہ کون ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھیں گے جن چیزوں میں ہمیں نالج نہ قرآن نے دیا نہ حدیث نے دیا. ہم صرف اتنی گفتگو کریں گے جتنی ہمیں کرنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلط فہمی دور کریں. ہم جو اشرف المخلوقات کہ ہم نے جو اپنے اوپر خود ساختہ ایک مہر لگا لی ہوئی ہے, یہ ایک غلط روش ہے. اس کو ہمیں بدلنا چاہیے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ پہ نیکسٹ موضوع پہ بات کرتے ہیں دوسری ویڈیو میں.
اچھا ناظرین، سب گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ہم سیریز اپنی اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں اینڈ آف ٹائمز کی، اور اس میں دجال اور یاجوج ماجوج اور اس ٹاپک کو کور کر رہے ہیں، تو اس میں چونکہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے یہ آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کی تھی کہ دنیا میں اور بھی مخلوقات ہیں، دنیا تو نہیں کہنا چاہیے، یونیورس میں اور بھی مخلوقات ہیں، تو مختلف ہم نے پورٹلز کی بھی بات کی یا ورم ہولز کی بات کی. تو اس ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے دجال کی طرف اور یاجوج ماجوج کی طرف. تو جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کی تھی کہ یاجوج ماجوج اور دجال کسی اور ارض کے اوپر ہیں اور بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں، اور کچھ کے اوپر تو ہمیں فضیلت دے دی ہے لیکن بعض کے اوپر ہمیں فضیلت نہیں دی. یہ تو قرآن سے آج ہم نے پروف کر دیا. تو انشاءاللہ ہمیں اجازت دے فی الوقت کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.